بولیے جی، جی بسم اللہ ہماری شروع باتوں کریں کا حسن جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا موضوع انہوں نے خود تعین کیا تھا، میں نے ان سے خواہش نہیں کی تھی، انہوں نے خود کہا تھا کہ سورہ حجرات کے آیات، یہ سورہ حجرات کو انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ 5 آیات، ان سے آگے بڑھ کے یہ دوسرے آیات جس کا نہ ابو بکر سے کوئی تعلق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ابو بکر شہادت دے رہے ہیں کہ ابو بکر عمر اس میں ہو ہی نہیں سکتا، ان آیات کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کیوں میرے متعین کا ذکر نہیں کیا، ان کا جواب نہیں دیا؟ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جس کا کوئی جہاد ہی نہیں ہے، جو تشریف لے جاتے تھے نا، ان کو یہ آیت ان پہ تطبیق کر رہے ہیں۔ آج کل وہ جا رہے ہیں تشریف والی بات آپ کے میڈیا پہ بہت چل رہی ہے نا، وہ بھائی جہاں پہ ہجرت کی بات ہے اس کے بعد جاہدوا باموالہم وانفسہم، جو تشریف لے کے جاتے تھے میدان جنگ سے ان کو کم از کم مجاہد نہ بولا کرو۔ بہرحال ہمارا اور آپ سے وعدہ یہ تھا کہ ہم سورہ حجرات کے متعلق بات کریں گے۔ پہلی بات ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کی علامہ صاحب کہ تقدم اتباع کے مخالف ہے، تقدم میری باری ہے، تقدم اتباع کے عکس ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ادب کی بات، اللہ ادب سکھا رہا ہے، نہیں، اور اب اس سے پہلے نہیں سکھایا تھا، اللہ نے بہت سکھایا تھا کہ نبی کا مطلب یہی کہ اتباع کرو۔ جو تقدم حاصل کرتا ہے اس نے اتباع چھوڑ دی ہے۔ جب اللہ نے شہادت دی، علامہ صاحب اس کا جواب دے دیتے نا، اور بھائی یہ تو متفق علیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع واجب ہے، ان سے تولی، ان کو چھوڑ کے جانا یہ حرام ہے، اب تقدم تو اس سے اشد حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا ان پہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کرتا ہے وہ مجھ پہ تقدم حاصل کرتا ہے۔ اب کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو عالم سمجھے، بہتر سمجھے، اولا سمجھے، عقل سمجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اب مجھے سمجھائے کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور جب اللہ نے کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ کو اگر مانتے ہو، اللہ سے اگر عقیدت ہے، اللہ سے اگر پیار ہے، تو شرط اتباع رسول ہے، اور جس میں یہ شرط نہیں ہے، علامہ صاحب تقدم اتباع کے ضد اللہ نے شہادت دی کہ انہوں نے تقدم حاصل کیا ہے، اتباع نہیں کیا ہے۔ جب تقدم نہیں ہے تو اللہ سے پہ ایمان بھی نہیں ہے، معاف کیجیے، جب اتباع نہیں ہے تقدم ہے تو اللہ پہ ایمان بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس آیت کا ذکر کیا ہو، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اس کا ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے؟ جو آیات مؤمنین صحابہ کے لیے وہ منافقین صحابہ کے لیے نہیں ہے۔ پہلے آپ ثابت کریں نا کسی شیعہ کتاب سے، شیعہ حدیث سے، کہ ابو بکر عمر کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ جو آیات مؤمنین مخلصین کے لیے نازل ہے وہ ابو بکر عمر سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں میرے محترم نے کہا کہ شیعہ کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، ملاحظہ فرمائی ہماری کتابوں میں بالکل ذکر ہے کہ آیات جو ہے ابو بکر عمر کی مذمت کے لیے نازل ہوئی۔ کتاب اختصاص ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی، قام رجل الى امیر المؤمنین علیہ السلام فسأله عن قول اللہ عز وجل یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ فی من نزلت قال فی رجلین من قریش۔ کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے کہ رجلین من قریش میں نازل نہیں ہوا، ان کے شان میں نازل نہیں ہوا۔ تقریب المعارف اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے کہ ایک شخص آیا، اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے پوچھا کہ آئے کس کے شان میں نازل ہوئی ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا اکتب عامرا، اکتب معمرا، اکتب عمرا، اکتب عمارا، اکتب معتمرا فی عہد الخمسہ نزلت۔ عمار لکھ دو، معمر لکھ دو، معتمر لکھ دو، اور عمر لکھ دو، یہ 5 نام ان میں سے ایک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ راوی نے سمجھا کہ یہ ضرور عمر کے متعلق نازل ہوئی۔ اچھا بہرحال یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ جو تفسیر قمی کا آپ نے حوالہ دیا اس میں نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے شان میں نازل ہوئی، یہ بنی تمیم کے واقعے میں نازل ہوئی۔ بالکل ہمارا بھی یہ موقف ہے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، ہم نے ثابت کیا کیا کہ تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع کے مخالف ہے۔ شخص نے بالکل جواب نہیں ہے کہ اس کا کیا کہ اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ادب سکھا لیا تھا نا۔ میں آپ کے اور اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے اذیت بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چیختا چلاتا ہے، دوسرے سے جھگڑا کرتا ہے، یہ ادب کر رہا ہے یا یہ اذیت کر رہا ہے؟ علامہ صاحب کیا مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں ضرور، کیا آپ کا ایمان ہے اس آیت پر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ؟ جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی وہ ملعون ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آپ مجھے سمجھائیں کہ ایک شخص ان کے بارگاہ میں مہمانوں کے سامنے چلا رہا ہے، ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہا ہے، یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ کے امام نے شہادت دے دی، علامہ صاحب آپ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ ابو منصور ماتوریدی آپ کا امام ہے بھائی، اور بھائی آپ کا امام ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ آیت جس کی شان میں نازل ہوئی وہ ضرور مشرک اور منافق ہے، اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دی؟ آپ کہ اللہ نے
اللہ نے کیا کیا ہے بھائی؟ اللہ نے آداب بتا دیا. میں بھی کہتا ہوں اللہ نے آداب بتا دیے. اچھا، اور اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتا دوں. کہتے ہیں اس واقعے پر کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ ابھی ان کو پتہ نہیں تھا. بالکل ان کو پتہ تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کتاب ہے تاریخ الاسلام للذہبی. ذہبی صاحب کی تاریخ الاسلام جلد نمبر 1 ہے. یہاں پر وفات سعد بن معاذ فی سنۃ 5. سعد بن معاذ سنہ 5 میں بنی قریظہ کے واقعے کے بعد یہ شہید ہو گئے. خندق میں زخمی ہوئے تھے، خیبر میں خندق میں زخمی ہوئے تھے. جی ہاں. پھر بخاری میں ملاحظہ فرمائے حدیث نمبر 463، اصیب سعد یوم الخندق فی الاکحل فمات فیہا. عائشہ سے روایت ہے کہ ان کو رگ میں چوٹ زخم لگی تھی خندق میں، پھر اسی سے وہ مر گئے. اچھا، اب دیکھیں میرے محترم ناظرین، جب یہ ثابت ہوا تو ملاحظہ کریں کہ خود مسلم نے روایت کی ہے کہ یہ آیا ایک دفعہ سنہ 5 سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی. وفات کب ہے مسلم کی؟ وفات کب ہے سعد کی؟ سعد کی وفات ہے سنہ 5 کو، تو سنہ 5 سے پہلے بھی ایک دفعہ نازل ہوئی تھی. سنہ 9 کو دوبارہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی. تو آپ نہ کہنا کہ ان کو ادب کا نہیں معلوم تھا، کیونکہ اللہ نے پہلے سے حرام کیا تھا اس بات کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چلانا حرام ہے. صحیح مسلم چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہ ہے حدیث نمبر 119 کہ جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، تو ثابت ابن قیس غائب ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے پوچھا کہ ثابت کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں جا کے پوچھ لیتا ہوں. ثابت نے کے پاس گئے تو ثابت نے کہا کہ تو میں تو ڈرتا ہوں کہ میں انا من اہل النار، میری تو آواز بلند ہوتی ہے. اور بھائی یہ سنہ 5 سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، سنہ 4 سنہ 3 ابتدائے ہجرت میں. تو آپ یہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں تھا سنہ 9 تک. بھائی داڑھی سفید ہو گئی ہے ابو بکر عمر کی، سنہ 9 ہجری، اتنے معجزات دیکھیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہوتی ہے، ان کے سامنے چیخنا. وہ کہتا ہے ان کو پتہ نہیں تھا. جی اب پتہ نہیں تھا. آپ کے امام نے علامہ صاحب آپ کہتے ہیں نا پتہ نہیں تھا. ابو منصور ماتریدی نے کیا فتویٰ دے دیا؟ کہتا ہے جو سہو سے غفلت سے جو اس کو پتہ بھی نہیں، اس کی بھی وہ بھی اس کے لیے بھی کفر ہے. آپ کے امام نے خود فتویٰ دے دی. آپ جہل کا عذر نہیں پیش کر سکتے. پھر آپ کے کتاب میں موجود ہے کہ اس سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی. ملاحظہ فرمائے البرہان فی علوم القرآن تالیف الزرکشی، صفحہ نمبر 29، فیما نزل مکررا وقد ينزل شیء مرتين تعظیما لشأنه. بعض آیات ایسے ہیں کہ اہمیت کی وجہ سے تعظیم شان کے لیے 2 دفعہ نازل ہوتی ہیں. پھر اس کے بہت سارے نمونے دکھا دیتا ہے وہ. الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی ما تکرر نزوله صرح جماعة من المتقدمين والمتأخرين بأن من القرآن ما تكرر نزوله. تو یہ حدیث جو مسلم میں ہے کہ سنہ 5 سے پہلے یہ آیہ نازل ہوئی تھی لا ترفعوا اصواتکم، اور یہ حدیث جو بخاری میں ہے کہ سنہ 9 کو نازل ہوئی ہے. یہ دونوں احادیث صحیح ہیں، ان میں کوئی تضاد ہے ہی نہیں، کیونکہ التکرار فی النزول یہ حقیقت ہے. تعدد نزول، تعدد اسباب، مفسرین اس کو جانتے ہیں، علماء کرام اس کو جانتے ہیں. تو بھائی پتہ ان کے پاس ایک عذر تھا نا میرے محترم ناظرین. کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رفع الصوت بے ادبی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے، انکار نہیں کر سکتا. انہوں نے نہیں کہا کہ رفع الصوت سبب حبط عمل نہیں بن سکتا. ان کے پاس ایک عذر تھا. سب اچھی طرح سے سن لو. ایک عذر تھا، وہ کیا کہ ان کو پتہ اللہ ادب سکھا رہا ہے. باقی امور سے تو انہوں نے جواب ہی نہیں دی کہ یہ تقدم ہے، یہ اذیت ہے، اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان باتوں سے جواب ہی نہیں دی. بھائی پھر کیا صرف اتنا کہا کہ انہوں نے آواز جو بلند کی ہے ان کو ادب کا پتہ نہیں تھا. اس سے پہلے اس واقعے میں کوئی حکم نہیں کر سکتا، اس کے بعد اگر کوئی ہے. اور بھائی یہ اس سے پہلے یہ نازل ہو چکا تھا، اس کی حرمت اللہ نے حرام کیا تھا. اور آپ کے امام نے بھی کہا جس کو پتہ بھی نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، خود قرآن کہہ رہا ہے پتہ بھی نہ ہو تو پھر آپ کے عمل حبط ہو جاتے ہیں.
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہم نے ثابت کر دی کہ اس سے پہلے بھی ان کو یہ آیت نازل ہو چکی تھی، تو سنہ 9 ہجری کو ان کے مذمت میں دوبارہ نازل ہوئی، اور پھر اللہ نے یہ کہہ دیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ تو پتہ چلا کہ ابو بکر عمر کے لیے نہ تقوی ہے نہ مغفرت ہے نہ ان کے دل میں ایمان، کیونکہ ان میں یہ صفت ہی نہیں ہے، ان کے انہوں نے آواز بلند کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں۔ میں نے جو کہا تھا اللہ یاری صاحب اس کے قریب بھی نہیں گئے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ پورے اسلام کا نزول جو ہے اور اس کی تکمیل ہے، احکام کی تکمیل کے بعد احکام مرتب ہوتے ہیں مرتکبین پر، جیسے احکام ہوں۔ یہ اس طرف گئے ہی نہیں، قوانین بیان کرتے ہیں کتابوں سے۔ کون مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی بے ادبی کفر نہیں ہے، بلکہ یہ قانون ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اگر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابو بکر و صدیق مرتکب ہیں رسول اللہ کی بے ادبی کے، مجھے آیت دکھائیے نا۔ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں، کسی کا قول دکھائیے، مولا علی کا ہی دکھا دیجئے، میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے مسئلہ کیا ہے۔ آپ اس موقف کے قریب بھی نہیں گئے۔ اب آئیے، میرے مقصد کی آیت آپ نے خود پڑھ دی ہے جو میں پچھلی ٹرن میں پڑھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں جہاں آگے چل کر ان کے ایمان اور ان کے ایمان کے مزین ہونے کی گواہی دی، اور کفر و فسق اور عصیان سے انہیں دور قرار دیا، راشد و مرشد قرار دیا، ان پر اللہ کا فضل اور نعمت قرار دی۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ صحابہ کے بارے میں ہی تو ہے، اور کن کے بارے میں ہے؟ یہاں آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ کی تفسیر بالرائے ہم نہیں مانتے، کسی کی بھی نہیں ہم مانتے۔ اللہ جب قرآن کی محکم آیت ہو، نص ہو، ظاہر الدلالت ہو، اس کے لفظوں سے بھی آگے پیچھے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، اس کے اندر رکھیں گے آپ۔ اب سن لیجئے، قرآن پاک فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، میں نے حضور کے صحابہ کو حضور کے آداب سکھا دیے ہیں۔ اب ان الذین یغضون اصواتهم، باقاعدہ حدیث میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آداب کے نزول کے بعد اتنی آہستگی سے آپ سے کلام کرتے ہیں، بسا اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر ذرا اونچی آواز میں کرو، ذرا اور سمجھاؤ بات کو، بالکل آہستہ کرتے ہیں۔ یہ بھی تو موجود ہے، اس طرف آپ کیوں نہیں جاتے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کیوں نہیں ترجمہ کیا؟ یہ لوگ آہستہ آوازیں کر کے حضور کی بارگاہ میں، اسی نوعیت کا یہ مضمون ہے جس کا نوعیت کا پہلے ہے، جو لوگ آہستہ آوازیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کا امتحان لے رکھا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آداب کی بھی تعریف فرما رہا ہے، ان کے ایمان کی بھی تعریف فرما رہا ہے، اور انہیں راشد مرشد بھی قرار دے رہا ہے، کفر فسق عصیان سے دور بھی قرار دے رہا ہے۔ یہ وضاحت کرنے کے بعد اب میں آتا ہوں، آپ جو اور باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے مدعا کے قریب بھی نہیں جاتی۔ آپ یہ ہمیں نص دکھائیں گے ابو بکر و عمر کے نعوذ باللہ ایمان سے فارغ ہونے کی؟ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں۔ اب سنیے اگلا مضمون، 4 آیتیں میں نے عموم کے ساتھ بطور نص کل صحابہ کے ایمان پر پیش کی ہیں۔ اب 5ویں نمبر پر آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا۔ اب سنیے، اللہ فرماتا ہے پہلے پچھلے مہاجرین انصار سارے کے سارے جو ان کے بعد ہجرت والے ہیں، بعد نصرت والے ہیں، سب کے سب اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ کافروں سے راضی ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا۔ اب یہ آیت بھی نوٹ میں رکھیے گا، دوسری آیت پڑھیے گا، قرآن شریف ہے سورہ فتح، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، آیت نمبر 6 میں پیش کر رہا ہوں ایمان صحابہ پر۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے میرے حبیب کی بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ان کی شان ہے۔ اللہ نے ان پر اپنا سکینہ بھی نازل کیا ہے۔ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں ان کے دلوں کا حال۔ یہ سارے بیعت کرنے والے سچے پکے خدا کی رحمت کے حقدار بھی ہیں، سزاوار بھی ہیں۔ بتائیے
اس بیت رضوان میں حضور کے چاروں صحابہ خلفائے راشدین شامل ہیں. حضرت عثمان کو بھی حضور نے شامل فرمایا. ابو بکر عمر تو کنفرم ہے نا, یہ پہلے نمبر پر ہیں باقاعدہ. آپ دیکھ لیجئے گا. اب اگلی سنیے گا, آیت نمبر 7. اللہ فرماتا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. درجات صحابہ کے برابر نہیں ہیں, اپنے اپنے ہیں, ہر صحابی کا درجہ اپنا ہے, مراتب اپنے, جیسے انبیاء کی جماعت میں ہر نبی کا درجہ اپنا ہے, نفس نبوت میں سارے شریک ہیں, عزت والے ہیں, عظمت والے ہیں. یہ سارے صحابہ مقام اور درجے میں اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں, مگر ہیں سارے کے سارے ٹھیک. اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وعد اللہ الحسنہ, کل سے اللہ نے حسنہ کا, جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. وہ خدا کافروں سے جہنم بھرے گا, جنت بھرے گا؟ بتائیے مجھے. کل صحابہ, ایک فرد بھی باہر ہو تو کل کا لفظ نہیں بولا جاتا, یہ تاکید کا لفظ ہے اور سارے اعداد کے لیے ہے, حصر کے لیے ہے. آپ سنیے گا آیت نمبر 8. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون. یہ لوگ جو ہیں جہنم سے کہیں دور ہوں گے, اس کی ہوا بھی ان کو نہیں لگے گی. آیت نمبر 9 سنیے. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اس آیت کے تحت یہ آپ کی تفسیر کمی ہے, جس میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہوگا, ان کے بعد میرا خلیفہ عمر ہوگا. نبی کافر کو خلیفہ بنا رہا ہے. کچھ شرم کرنی چاہیے, قرآن کو نہیں جھٹلانا چاہیے. یہ آپ کی تفسیر ہے, ہماری تفسیروں میں بھی موجود ہے, لیکن میں نے حجت کے لیے دلیل عند الخصم مسلم کے طور پر آپ کو دکھائی ہے, ورنہ ہماری تفسیریں بری ہوئی ہیں. جو اسلام کا اصل لٹریچر ہے, وہاں اس وقت آپ کا لٹریچر تو تھا ہی نہیں جب صحابہ قرآن و حدیث جمع کر رہے تھے. اب سنیے آیت نمبر 10. اللہ فرماتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ ہے تفسیر کمی, صفحہ نمبر 5 بھی ہے, اور سورہ حجرات کا مقام بھی ہے. یہ آیت نازل ہوئی ہے رسول اللہ کے اور آپ کے صحابہ کے بارے میں, ان کی شان میں نازل ہوئی ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے ان کے بارے میں اشداء علی الکفار, یہ تو کافروں پر سخت ہیں. اور اللہ یاری صاحب, آپ نے تو نعوذ باللہ ان کو کافر بنا رکھا ہے. غور کرنا چاہیے آپ کو. رحماء بینہم, آپس میں نرم ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ تفسیر کمی کے اندر 2 جگہ پر موجود ہے, صفحہ نمبر 5 بھی ہے اور آگے سورہ حجرات کے مقام پر بھی ہے. یہ آیت صرف قرآن میں نہیں ہے, یہ تورات شریف میں بھی ہے, انجیل کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے. مدح صحابہ میں اعتراض 10 آیات ہیں, یہ ساری کی ساری. حضرت صاحب جی ایک منٹ, مجھے شدید اعتراض ہے, مجھے شدید اعتراض ہے, مجھے شدید اعتراض ہے. یہ موضوع سے نکل چکے ہیں. موضوع ہمارا تھا سورہ حجرات, یہ بقیہ آیات لے کے آئیں. سورہ حجرات کے بارے میں بات کریں. تو آپ کیجئے گا, میں آپ کو نہیں روکوں گا. اتنا میں ٹائم شامل نہیں, کروں گا آپ قواعد مناظرہ سے نکل چکے ہیں. میں سیکنڈوں میں اپنی ہم نے آپس میں طے کیا تھا کہ صرف سورہ حجرات کے متعلق بات کریں گے. اعتراض کرنے کے لیے تو آپ کے لیے ٹرن ہے. یہ آپ طارق صاحب میرا ٹائم شامل کریں جتنا میرا. بالکل ان کے ٹائم میں شامل کریں, لیکن یہ دیکھیں, اب میں حدیث کی طرف آتا ہوں. حدیث بیان میرے اعتراضات کا جواب دے دیں. سورہ حجرات میں آپ سورہ حجرات سے نکل چکے ہیں. نہیں سننا چاہتا آپ, جب میری ٹرن میں بول رہے ہیں میں نہیں سنوں گا. نہیں, میں 1 منٹ نہیں, 1 سیکنڈ بھی نہیں دیتا آپ کو اپنی ٹرن میں. مولانا صاحب میرے پاس میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا. میں نے رکھی ہوئی ہے, ان کا حق ہے اپنی ٹرن میں بات کریں. انہوں نے جیسی باتیں کی ہیں ساری کی ساری غلط ملت, قرآن کا غلط معامل بیان کیا. ہم بولیں گے, مجھے صدیقی صاحب ایک منٹ اپنی ٹرن میں بولیں گے. بھائی میں نہیں بولنے دوں گا, یہ میرا ٹائم. صدیقی صاحب 1 سیکنڈ, 1 منٹ ہو چکا, میں وہ 2 منٹ ہو چکے ہیں, آپ نے ضائع کیے میرے. صدیقی صاحب میری عرض سنیں. آپ کو پاس کیا آپ کا پتہ نہیں ہے, شرائط نامہ ریکارڈ ہے, اس کو آپ دیکھیں. آپ کو کیا بولنے کا حق ہے, اپنی ٹرن جو ہے اس پر بول رہے ہیں. اب سنیے میری بات, یہ میرا ٹائم نوٹ کریں اور شامل کریں. اب سنیے, میں حدیث پاک کی طرف آ رہا ہوں, میں حدیث کی طرف آ رہا ہوں. 10 آیات محکم. صدیقی صاحب مجھے 1 سیکنڈ دے دیں نا. نص کے میں نہیں دیتا سیکنڈ, نص کے طور پر میں نے ٹائم آپ کا, میں نے ٹائم جو ہے نا آپ کا وہ روکا ہوا ہے. اب میں حدیث عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں میری حدیث سنیے گا. حدیث
حدیث بیان کرنے سے پہلے جب ایک شے قرآن کی نص سے ثابت ہو جائے اس کی تائید میں جو حدیث آتی ہے اس کی سند پر بھی کلام نہیں ہوتا، وہ جس کتاب سے ہو جس راوی سے ہو وہ مقبول ہی مقبول ہوتی ہے۔ اب سنیے، یہ حدیث پاک میرے سامنے موجود ہے، یہ مشکات المصابیح کتاب پڑھی ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہیں گے تو میں سارے یہ سامنے کتابیں ہیں میں دکھا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی بیل لیے جا رہا تھا، جب تھکا تو وہ اس پر سوار ہو گیا، بیل بولنے لگا ما خلقنا لہذا انما خلقنا لحراست الارض، ہم کھیتی باڑی کے لیے سواری کے لیے نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بیل باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فإنی أؤمن بہ وآمن بہ ابو بکر وعمر، میں بھی اس واقعے پر ایمان لایا، ابو بکر بھی لایا، عمر بھی لایا، وما سما، وہ دونوں جگہ پر نہ تھے۔ اور بتائیے مجھے، اللہ کے نبی نے ابو بکر عمر کا ایمان اپنے ایمان کے ساتھ شامل کر رکھا ہے۔ یہاں ایمان نبی کا ہے، وہاں ابو بکر عمر کا ہے، آپ انہیں کافر بنائیں گے؟ اب دوسری حدیث سنیے، وہ بھی اسی مقام پر ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ ایک چرواہا تھا، اس کا ایک جانور بیڑیے نے اٹھا لیا، جب بیڑیے نے اٹھا لیا اس نے چھڑا لیا، وہ جانور کہنے لگا میری خوراک تھی، اس نے مجھ سے چھین لی ہے، ایک وقت آئے گا میرا ہاتھ پڑ جائے گا۔ لوگوں نے کہا دیکھو بیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا انی اومن بہ، میں بھی اس پر ایمان لایا، میرا ابو بکر بھی لایا، میرا عمر بھی لایا۔ یہ مقام ہے شیخین کے ایمان کا، حضور کی ذات پاک کے ساتھ، آپ کے ایمان کے ساتھ شیخین کے ایمان کو اتصال حاصل ہے۔ جو ان کے ایمان کی نفی کرے گا وہ اللہ کے نبی کے ایمان کی نفی کرے گا۔ میں نے یاری صاحب سے پہلے کہا، میں نے کہا فرشتوں نے جو خدا پر تقدم کیا، آپ کا حکم کیا ہے؟ آپ کے بقول، آپ کے وضع کردہ قانون کے مطابق۔ ہم نے تو کہا آداب کی آیات پر احکام نہیں مرتب ہوتے، ارتکاب پر ہوتے ہیں، آداب پر نہیں ہوتے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آئی لم تحرموا، کیا حکم لگائیں گے؟ مولا علی کے بارے میں آئی لا تحرموا، کیا حکم لگائیں گے؟ حضرت سیدہ فاطمہ نے خادمہ مانگی، حضور نے نہیں دی، کیا حکم لگائیں گے؟ سیدہ فاطمہ نے حضرت عائشہ کی سفارش کی تو حضور نے فرمایا اما تردینا، کیا حکم لگائیں گے سیدہ فاطمہ پر؟ کیا قانون بنا رکھا ہے اپنے کافر کہنے کا؟ جو مرضی ہے اپنی ذہنی تعویل سے کافر بنا دیا، اللہ کی کتاب کی پرواہ نہیں ہے، آیات کی پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال اب تیسرے نمبر پر میں حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ختم ہو گیا جی، ٹائم ختم ہے صدیقی صاحب۔ میں آپ نے ابھی مجھے ایک منٹ مارا ہے، اب یہ 11 منٹ ہوئے ہیں، ایک منٹ مزید دے دیں اس کو، میرے ضائع کیے ہیں۔ دے ایک منٹ مزید، ایک منٹ مزید دے دیں، ایک منٹ مزید لے لیں، ایک منٹ مزید لے لیں، ہم نے آپ کو ایک منٹ مزید لے لیں علامہ صاحب، علامہ صاحب ایک منٹ مزید لے لیں، 2 منٹ مزید لے لیں علامہ صاحب، 2 منٹ مزید لے لیں، بسم اللہ۔ 2 منٹ میں ہمارا کیا بنے گا؟ دلائل کافی ہیں نا۔ 1 منٹ مجھے بات کرنے دیں، میں نہیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ طارق صاحب کو بات کرنا، آپ شامل ہیں، ایمان کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، پورا اسلام نبی کے بعد جن ہستیوں پہ کھڑا ہے۔ اور بات کرنے دینا ان کو، علامہ صاحب بات کرنے دینا ماڈریٹر صاحب کو، یہود کی سازش سے ہم ان کے بات کر رہے ہیں طارق صاحب، طارق صاحب بسم اللہ۔ نہیں، ان کو میری بات سن نہیں نہ رہے، باتیں کر رہے ہیں۔ میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ٹائم نا بریک کر ادھر سٹاپ کر دیا تھا۔ میں ان کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صدیقی صاحب نے جب وہ بولتے جا رہے ہیں، جب آپ نے اعتراض کیا تھا تو میں نے ٹائم روک دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے ان کا ٹائم روک دیا ہے، تو جیسے ہی پھر انہوں نے دوبارہ بات شروع کی ہے، میں نے سٹارٹ کر دیا تھا۔ اگر ان کو ہمارے پر اعتماد نہیں ہے، یا میری منصف، یعنی یہ منصف کے بعد ہے، یعنی ٹائم کیپر مجھے انہوں نے بنایا ہے، تو ان کو اعتماد نہیں کہ میں ٹائم کا خیال نہیں رکھ رہا، تو میرا بیٹھنا یہاں کو فضول ہے سر۔ مجھے کوئی مطلب اتنا زیادہ کوئی شوق نہیں، نہ مجھے کوئی اس کے پیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں وہ تو بات ہی نہیں سن رہے، مجھے پتا یہ پاکستان میں یہ میرے پہ کچھ اور ہی مسئلہ نہ کھڑا کر دیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آپ دونوں سے۔ اللہ آپ کو وہ میری بات سننے کے روادار نہیں ہے، وہ میری بات سننے کے روادار نہیں ہے۔ میں ان کو یہی بتا رہا تھا کہ میں نے ٹائم سٹاپ کر دیا ہے، تو میرا تو صرف کام ہے صرف ٹائم کو نوٹ کرنا، کہ بھی اتنی بات وہ حضرت صاحب کریں، صدیقی صاحب کریں، اور اتنی بات آپ کریں۔
وہ اب وہ ابھی بولی جا رہے ہیں، میری بات ان کو تک پہنچ ہی نہیں رہی. اب وہ سنے تو میں ان کو کہوں نا کہ جی بھائی آپ بات 1 منٹ اور کر لیں. چلو اور کر لیں، وہ آپ کے مہمان آپ کے پلیٹ فارم پہ آئے ہیں. جی بسم اللہ بسم اللہ. تو وہ ان کی آواز کھولیں میری بات، وہ مجھے آواز بات کھول دیں، وہ کرنے دیں، مزید میری بات کریں سنیں. بھائی، مزید بات کریں. وہ صدیقی صاحب بات کریں. اچھا اچھا جی، آواز کھولیں نا صدیقی صاحب کی. کس نے میوٹ کیا انہوں نے؟ میں آپریٹر صاحب کوآرڈینیٹر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے ہمیں ہوسٹ بنایا اور ہوسٹ بنانے کے باوجود بنا ہماری اجازت کے ہمارے ایکول رائٹ کو چھینتے ہوئے آپ نے ہماری آواز کو میوٹ کر دیا. کس نے آپ کو یہ رائٹ دیا کہ آپ ہمارا ایکول رائٹ چھینے اور آواز کو میوٹ کر دیں؟ کیوں آپ اپنی اجارہ داری اور طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ہماری آواز کو دبائے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے آپ کہ پیچھے کی آپ کو کس نے اجازت دی بات کرنے کی؟ علامہ صاحب کو بات کرنے دینا. آپ کون ہیں بیچ میں بولنے والے؟ آپ مائک علامہ صاحب کو دے دیں. مائک مفتی صاحب کو دے دیں. ہم آپ کو نہیں جانتے آپ کون ہیں بھائی. آپ پیچھے ہٹیں، بدتمیزی نہ کریں. میری عرض تو سنیں نا. میں دیکھیے ہم نے پہلے اپیل کیا ہم بدتمیزی نہیں کریں گے. اگر ہم سے کوئی کرے گا منہ میں زبان ہم بھی رکھتے ہیں. ایسے ہمیں پتہ ہے آپ کو بہت کچھ بولیں گے جس کے حقدار ہیں. یہ یاد آپ مائک اپنے پاس رکھیں نا. گفتگو آپ سے ہے علامہ صاحب، گفتگو آپ سے ہے. صرف دلائل تک آپ نے محدود رہنا ہے. غلط دیں صحیح دیں یہ آپ کی مرضی ہے. ہمارا رائٹ ہے ان کو رد کرنا، اصل دلائل کو سامنے لانا. بالکل یہ میں سن چکا ہوں ساری باتیں بھی، اور کئی آپ کے مکالمے بھی سن چکا ہوں. تبھی میں عرض کر رہا ہوں کہیں ہمارے ساتھ یہ ٹرائی نہ کرنا. زبان منہ میں ہم بھی رکھتے ہیں الحمدللہ. ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت تیز ہیں. صدیقی صاحب میری گزارش سنیں نا. میں کاش علم بھی دلیل بھی ہوتا تھا آپ کے پاس موضوع پر. موضوع پہ دلیل نہیں، بس موضوع پہ دلیل نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. صدیقی صاحب یاری صاحب کی بات تو شروع کروائے نا. ان کی بات شروع ہے. یاری صاحب میرے یار ہیں، ان سے بات صدیقی صاحب میرے 1 سیکنڈ مجھے بولنے کی اجازت دیں نا صدیقی صاحب. جی ضرور جی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ جب انہوں نے اعتراض کیا نا، میں نے اسی وقت سٹاپ بات جو ہے نا، یہ دیکھیں میں نے سٹاپ کی تھی. پھر آپ نے وہ درمیان مجھے بولنے دے پلیز. 1 سیکنڈ نا، 1 سیکنڈ. میں ٹھیک ہے ادنا درجے کا صحیح، کسی چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی مجھے بات تو کرنے دیں. آپ بزرگ ہیں، میں نے آپ عزیز ہیں. روکا تھا. مجھے آپ نے نا نہیں، میں نے سٹاپ کیا تھا تو میں نے نا جب آپ کو ٹائم اوور دیا، آپ نے کہا نہیں میرا 1 منٹ اور ہے. حسن صاحب نے بھی کہا کہ ان کو مفتی صاحب کو علامہ صاحب کو دے دیں. میں آپ کو دے ہی رہا تھا کہ آپ دے دیں. میں تو صرف ٹائم کا خیال رکھتا ہوں کہ جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں ٹائم ختم ہو گیا. نہ مجھے دلائل کا پتہ ہے اتنا، نہ ان کا پتہ ہے. میں تو ادنا سا آدمی ہوں، ایک طالب علم ہوں. آپ علامہ ہیں، بڑے اچھے انداز میں آپ کا مناظرہ چل رہا ہے. لیکن میں ایک بساط احترام آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا نا درمیان میں بریک بھی لے لیں. آپ ذرا کول ڈاؤن ہو جائیں گے، تھوڑا سا حمل آ جائے گا. میں اگر 2 منٹ میں بات کر لوں گا تو آپ بھی ذرا تھوڑا سا. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مرد مومن. جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا ہم فولاد سے مضبوط ہوں گے. اور جب آپ اخلاق اور اپنوں میں بات کریں فولاد گے اگر ہیں تو موضوع پہ دلیل کیوں نہیں آپ کے پاس؟ حجرات پہ کیوں بات نہیں کر رہا ہے؟ اگر موضوع اگر فولاد ہیں تو حجرات پہ کیوں نہیں بات کر رہے نا؟ بینہم کا رنگ نظر آئے گا، اشداء علی الکفار کا بھی نظر آئے گا ہمارے حسن اللہ یاری صاحب 1 منٹ ان کو نا میں نے سٹاپ کیا ہوا. یہ 1 منٹ حضرت صاحب بات کرنا چاہیں یا ابھی کر لیں یا نیکسٹ ٹرن میں 1 منٹ ان کو زیادہ. نیکسٹ ٹرن میں کر لوں گا. 1 منٹ میں میرا کیا بنے گا؟ میرا تو ناشتہ بھی نہیں. 2 منٹ بات کر لیں آپ، 2 منٹ بات کر لیں آپ. اسٹارٹ ہوتا ہوں بعد میں نہیں رونا، بھی کرنے جاتا ہوں نا. بعد میں آپ نے گریہ نہیں کرنا بھائی. 2-3 منٹ ان کو دے دیں. 3 منٹ یہ بات کریں. ویسے بھی ان کے پاس دلیل تو ہے نہیں. میں تمہید سے بھی نہیں نکلا. اچھا میری گزارش یہ ہے کہ کیا بنے گا؟ یاری صاحب بات کریں. یاری صاحب میرے یار ہیں. آج ابھی ابتدائے عشق ہے کہ جیسے ہمیں سٹارٹنگ ہے ابھی تو اور بھی موضوع ہے. صدیقی صاحب نے اور بھی کرنے ہیں موضوع. تو آپ نا بھائی حسن اللہ یاری صاحب آپ بھی اور میری بساط احترام صدیقی صاحب ہم سے بڑے ہیں، دونوں سے بڑے ہیں. ان سے بھی بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے جائیں اور لوگوں کو ناظرین کو پتہ چلے حق و باطل جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پتہ چلنا چاہیے. ماشاءاللہ میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں. ایمانداری کی بات ہے. اور دوسرا میں یہاں دیکھا کہ جو میں اگر درمیان میں آ رہا ہوں جو بات کر رہا ہوں تو مجھے ان کے لوگ بھی مجھے نیچے گالیاں دے رہے ہوں گے. اب ذرا اس میں جائے نا کامنٹس میں، وہ کہیں گے جی یہ بندہ درمیان میں کون سا لا رہا ہے، لا کے بٹھا دیا ہے. میں تو سر آپ کے یہ کاظمی صاحب ان کے آپریٹر نے میرے درخواست کی. میرے چلو ہم دونوں راضی ہیں آپ سے، آپ کی حیثیت پر. دوسروں کا اعتبار کیا ہے؟
سلام ہے سلام وہ آپ آپ کی ہمارے عظمت بھائی پر ہیں سلام. یار. جی. میں آپ تو کی یہ بھی قدر کرتا ہوں, بڑے مثبت مزاج جزاک اللہ آدمی ہیں. جزاک اور اللہ یاری صاحب جزاک تو اللہ. میرے یار ہیں نا. میں وہ یاری ہوتا صاحب, یہ میں چاہتا ہوں آج یاری میرا ساتھی بن جائے, پکا یار بن جائے. ہاں، ہاں، جی بالکل آج بالکل. میری مرضی اچھا ہے, جی میں اچھا اٹھوں جی گا تب اچھا جی میں فجر کی نماز جی کا وقفہ مانگوں گا صرف. جی سر. بالکل. وہ یاری صاحب سے بات تو ہو جائے نا. بسم اللہ. جی جی بات کر بسم کے اللہ. چھوڑیں گے آج, ان کے دلائل کو رد کر کے جائیں گے انشاءاللہ صدیقی صاحب. اچھا جی اپنا اللہ یاری صاحب میں سٹارٹ کرتا ہوں. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, ہم پرجوش اعتراض کرتے ہیں, اسٹرینیوس آبجیکشن کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمارا اور علامہ صاحب کا اتفاق ہوا تھا کہ صرف سورہ حجرات اور اس کے متعلق بات کریں گے. ہم سورہ حجرات کے مدلولات پر, سورہ حجرات جن باتوں پہ دلالت کرتی ہے ان سے متعین وہ نکات نکالتے ہیں, آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ ان کا جواب نہیں دے رہے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. اگر میرے باتیں غلط ہوتی, مثلا تقدم پر, اذیت پر, جو اذیت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے, وہ رد یہ پیش کرتے کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ گئے دوسرے آیات کو, وہ آیات جو مؤمنین صحابہ کے لیے, جو مخلصین صحابہ کے لیے, جو منافقین کے لیے نہیں, ان آیات کو پیش کر رہے ہیں اور ایسی کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر رہے کہ ابو بکر عمر کی شان میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ موضوع سے بالکل نکل چکے ہیں. ان کا نکلنا ایک اسٹریٹجی ہے, بلکہ ایک مجبوری ہے. وہ مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس ہماری باتوں کا جواب نہیں ہے. لیکن میں موضوع پہ رہوں گا. میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اگر اللہ ان سے راضی ہے, ان پہ سکینہ نازل ہوئی, تو خیبر میں پھر اسی کے بعد 2 ہفتوں بعد کیوں بھاگ گئے تھے؟ لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل, جنہوں نے فتح سے پہلے جہاد کیا اور قتال کیا ہے. او بھائی کسی کتاب میں دکھائے نا ابو بکر عمر کے قتال جب قتال ہی نہیں ہے, کیوں آئے قتال ان کے لیے پڑھتے ہیں آپ؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ السابقون الاولون, یہ آیت پڑھتے ہیں, اس کے بعد والی آیت بھی پڑھو نا. ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم, یہ بھی پڑھا کرو. ومن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق. آپ نے آیت پڑھی ہے اذا اسر النبی الى بعض ازواجه, تفسیر قمی میں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ابو بکر کو میرے بعد حکومت ملے گی, وہ استخلاف کے طور پہ نہیں, یعنی یہ لوگ غاصب ہوں گے. اور اس کے بعد فوراً بھی ہے اسی حدیث میں کہ انہوں نے زہر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن بہرحال یہ موضوع سے نکل گئے. ہم موضوع پہ بات کریں گے. محترم ناظرین, یہ کتاب ہے بخاری, چاپ دار احیاء تراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی تفسیر سورہ حجرات میں, یہاں پر ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. مزید ایک اور طعن آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. طعن یہ ہے کہ ابو بکر نے کہا, بنی تمیم کا وفد آیا ہے, تو ابو بکر نے کہا کہ امر القعقاع ابن معبد, اس شخص کو امیر بناؤ. عمر نے کہا بل امر الاقرع ابن حابس. ابو بکر نے اس کے جواب میں کہا کہ تیری کیا جرأت کہ میری مخالفت کرو. عمر نے کہا کہ میں نے مخالفت نہیں کی ہے. فتماریا حتی ارتفعت اصواتهما, دونوں نے آپس میں نزاع کیا ہے, دونوں نے آپس میں جدال کیا ہے, اور ان کی آوازیں چیختے ہوئے ایک دوسرے پہ بلند ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا ہے, تقدم حاصل کیا, انہوں نے چیخ مارا ہے. یہ حبط اعمال کا سبب ہے, یہ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب اپنی جگہ پر. ایک اور طعن بھی یہاں پر ہے. وہ کیا ہے میرے محترم ناظرین, کہ انہوں کے درمیان جب اختلاف پیدا ہوا تھا, ایک دوسرے پہ چیخنے کے بجائے ان کو چاہیے تھا کہ تحکیم کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اگر یہ مؤمن ہوتے. ملاحظہ فرمائیے اللہ رب العزت کا ارشاد سورہ نساء میں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اوے مسلمانوں جان لو کہ کوئی شخص اس وقت تک, اللہ کی قسم, رب کی قسم, اس وقت تک مومن نہیں ہے کہ اگر کوئی مشاجرہ پیدا ہو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنا دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے, مولانا صاحب, پیر جمیل احمد صاحب, پیغمبر ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا. اگر یہ مومن ہوتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی و حاکم بناتے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بناتے. ملاحظہ فرمائی آیات کا جو ترجمہ خود جماعت مخالفین کے اعلام نے کیا ہے. مثلا محمد جوناگڑی, سوت قسم ہے تیرے پروردگار کی, یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے. طاہر القادری, اے حبیب آپ کے رب کی قسم, یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان ہونے والے اختلاف میں آپ کو حاکم بنائیں. تو انہوں نے ایک دوسرے پہ چیخ ماری ہے. چیخ مارنا بے ادبی رسول کفر, اذیت رسول کفر, حبط اعمال کا سبب کفر.
پھر مزید یہ کہ ان دونوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں قاضی نہیں بنایا؟ چیخنے کی ضرورت ہی نہیں. آیا رسول اللہ، آپ فیصلہ سنا دیں. جب قرآن فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مخالفت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی قاضی، حاکم، جج نہیں بناتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ قسم کہا کے کہتا ہے. تو یہ تو واضح ہے کہ ان دونوں نے نہیں بنایا. بھائی یہ کہاں ایسے کہاں بھاگ کے جائیں گے آپ؟ کس طرح جواب دیں گے آپ؟ سوائے یہ کہ کوئی اور آیت لے کے آئے نا، کسی اور جگہ سے کوئی اور آیت لے کے آئے کہ بھئی فلان آیت میں یہ لکھا ہے. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس. اچھا مزید آتے ہیں میرے محترم ناظرین. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذين امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ آیا ابو بکر عمر کی شان میں نازل ہوئی. علامہ صاحب، آپ کے فرقے کے علماء بہت زیادہ ہیں تعداد میں، ان کے بڑے تصنیفات ہیں تاریخ میں، سیرہ میں، احادیث میں، شروح احادیث میں، اور علم کلام میں، اور شیعوں پر ردود میں، یعنی بڑے بڑے تصنیفات ہیں. آپ مجھے ایک جگہ دکھائیں کہ کسی عالم نے کہا ہو یہ آیا ابو بکر عمر کی مدح میں نازل ہوئی ہے. ان الذین یغضون، جو شخص دیکھیں یہ انہوں نے چلایا چیخا ہے، ان کا انصاف دیکھیں کہ یہ ابو بکر عمر کے تعصب میں اللہ کی مخالفت، اللہ کی کلام کی تحریف، قرآن کی تحریف کر ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے دکھائیں کہ کس عالم نے کس کتاب میں کہا کہ ان الذین یغضون اصواتهم، یہ ابو بکر کی مدح ہے. بخاری پاگل تھا، مسلم پاگل تھے، ترمذی پاگل تھے، نسائی پاگل. انہوں نے کیوں ابو بکر عمر کے مناقب میں اس آیت کو شامل نہیں کیا؟ اس واقعے میں ابو بکر عمر چلا رہے ہیں، اور بھائی جو شخص چلا رہا ہے اس کی مدح میں آپ کیوں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ آیا ان کے لیے نہیں ہے، یہ دوسرے صحابہ کے لیے ہے جو آواز کو دھیمی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ آئے جب یہ آپ کی رد ہے کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ آواز دھیمی رکھنی ہوتی ہے. اور بھائی میں نے ثابت کیا آپ کے اپنی کتاب سے، آپ کو پتہ نہیں سمجھ بھی آئی نہیں آئی، کہ سعد ابن معاذ سنہ 5 سے پہلے شہید ہو چکے ہیں. سعد ابن معاذ کے حیات میں لا ترفعوا اصواتکم حتى اعمال والی آیت نازل ہو چکی تھی ایک دفعہ. دوسری دفعہ سنہ 9 ہجری کو دوبارہ نازل ہوئی. تکرار نزول، تعدد اسباب میں نے آپ کے اپنی کتابوں سے ثابت کی. تو اب یہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، یہ خود آیا بتا رہا غلط ہے. دوسری بات یہ کہ ان صحابہ جو احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے تھے وہ آواز دھیمی رکھتے تھے. یہ خود آیا بتا رہا ہے. ان الذین، سب نہیں، ان الذین، وہ لوگ جو اپنی آواز یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کے میں سے ایمان کا امتحان لیا ہے، ایمان کا امتحان لیا ہے، اور مغفرت اور اجر عظیم سے انہی کے لیے. اور بھائی جنہوں نے چلایا ان کے لیے تو نہیں ہے نا، انہوں نے چلایا ہے ان کے لیے تو نہیں ہے. آپ کیوں ان سے اٹیچ کر رہے ہیں؟ اگر یہ، میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں، اگر یہ آیا ابو بکر عمر کی مدح میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کسی عالم نے کیوں نہیں کہا؟ بخاری، مسلم، ترمذی، الا ماشاءاللہ آپ کے بڑے بڑے علماء ہیں. ابو بکر کے مناقب پہ انہوں نے کتاب لکھے، کیوں ایک باب نہیں لکھا یہ باب کہ یہ مناقب ابو بکر میں عمر میں یہ آیا ان کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے، سب کو پتہ ہے جنہیں آپ کس کے مذاق اڑانا، ہمارے عقول کا مذاق اڑانا. جن کے عقل ہے وہ تو جانتے ہیں کہ ان کی مذمت، یہ جنہوں نے چلایا ہے ان کی مدح نہیں ہے، جنہوں نے آواز دھیمی رکھی ان کی مدح ہے. یہ کتاب سنن ابی داؤد، ابو داؤد سلیمان ابن اشعث السجستانی، ملاحظہ فرمائیں یہاں پر کتاب الطب میں جو پہلی حدیث ہے وہ یہ ہے، راوی کہتا ہے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ کانما علی رؤوسہم الطیر. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آیا، صحابہ ایسے مؤدب بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. تو ان صحابہ کے لیے جو مؤدب ہیں، جو توقیر اور احتشام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے لیے جو آواز دھیمی رکھتے ہیں، ان کے دل میں تقوی ہے، ان کے دل میں ایمان ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم ہے. اور جنہوں نے آواز بلند کیا نا، اور مکرر آواز بلند کیا ہے، اور وہ میں دکھا دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، مکرر آواز بلند کیا، ان کے لیے کیا حبطت اعمالهم، ان کے اعمال حبط ہو گئے. حبط اعمال کس بات کی؟ کیوں جواب نہیں دیا علامہ صاحب آپ نے؟ حبطت کا سیگا ہی نہیں ہے قرآن. کیوں جواب نہیں دیا؟ کہ جب آپ کے امام نے فتویٰ دے دیا
کہ حبت عمل کفر کی دلیل ہے. حبت عمل آپ کہتے ہیں نا حبت عمل جو ہے کفر کی دلیل. حبت عمل کی او بھائی حبت عمل کاشف ہے کہ یہ عمل استخفاف بن نبی ہے, توہین نبی کی ہے, نبی کی ہے. نبی کے بارگاہ میں چلانا, بے ادبی کرنا یہ کفر ہے. اسی لیے تو حبت عمل ہے, اسی لیے تو یہ کفر کی دلیل. آپ کہتے ہیں کفر کی دلیل ہو ہی نہیں سکتی جی, بہت واضح ہے مسئلہ. اچھا الحمدللہ رب العالمین. اب میں آپ سے گزارش کروں گا علامہ صاحب, پیر مفتی صاحب, میرے سوالوں کا جواب دے دیں نا. کیوں میرے نکات کا جواب نہیں دے رہے آپ؟ ہمارا اور آپ طے شدہ بات تھی کہ ہم ایک موضوع پہ بات کریں گے, دوسرے آیات اس موضوع میں شامل نہیں ہیں. جیسے میں اسی موضوع پہ بات کر رہا ہوں, میرے نکات کا ایک ایک کر کے آپ نے جواب نہیں دے سکتے تو آپ ہار گئے بھائی مناظرہ. جی جی ٹائم ختم. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدیقی صاحب جو سورہ حجرات کی آیات بینات ہیں میں نے عرض کر دیا ہے, سوا ایک آیا مقدسہ اور اس کے اندر بھی کلام ہے حضرت ابو بکر و عمر کے حوالے میں کہ ان کی آوازیں بلند ہوئیں. باقی آیات میں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے کہ سبب نزول کے اندر. نمبر 2, بار بار اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حبت اعمال حبت اعمال. بھئی کس آیت میں ذکر ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ وہ آیت دکھائیں جس میں اللہ نے فرمایا ہے ابو بکر و عمر نے آواز اونچی کی ہے, ان کے عمل ضائع ہو گئے, ایمان بھی ضائع ہو گیا. یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ کفر سبب ہے اعمال کے ضائع ہونے کا, یہ سبب ہے, نہ کہ عمل کفر کا سبب ہے. عمل کا ترک ہو تو بندہ فاسق ہوتا ہے. فاسق قرآن نے کیوں کہا وَقَرَّ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, انہی لوگوں کو کہا جن کے عمل میں خرابی ہوتی ہے. اس کی بھی اللہ نے نفی کی ان سے. آپ کیسے ان کو بنائیں گے جب قرآن کہتا ہے وَقَرَّ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. آپ کی تفسیر بالرائے کو کوئی بھی نہیں مانتا جب اللہ تعالیٰ واضح اعلان کر رہا ہے. 10 آیات میں نے پیش کی ہیں, یہ ظاہر بھی ہیں, نص بھی ہیں, محکم بھی ہیں. کس دلیل کے ساتھ, کس درجے کی دلیل کے ساتھ آپ اس کو رد کریں گے؟ اگر اس کے برابر کی بھی آیت پیش کریں گے آپ تو بھی تقابل بنے گا دلائل کا, پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. آپ کے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں ہے, ذہن لڑا لڑا کے کہتے ہیں جی فلانا ایسے ہے, جی فلانا ایسے ہے. میں نے آپ سے کہا فرشتوں کو آپ کیا کہیں گے, کیوں نہیں آپ جواب دیتے ہیں؟ میں نے کہا نبی اللہ کو آپ کیا کہیں گے, میں نے کہا مولا علی کو آپ کیا کہیں گے, میں نے کہا سیدہ فاطمہ کو آپ کیا کہیں گے. آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے ان کا, اور ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اب میں آتا ہوں اگلے دلائل کی طرف. جو میں نے آپ کو بارہا یہ چیلنج دیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک آیت اور حدیث میں ابو بکر و عمر کا نام دکھائیں جہاں ایمان کی نفی ہو. آپ کے پاس ہے نہیں. وہ جو آپ کتابیں اٹھا لاتے ہیں ادھر ادھر سے علماء کی, وہ قانون بیان کر رہے ہیں. قانون کا اطلاق ارتکاب پر ہوتا ہے, تہذیب تعلیم پر نہیں ہوتا. اگر تہذیب و تعلیم پر آپ نے کرنا ہے تو کوئی بھی نہیں بچے گا, فرشتہ نہیں بچے گا, نبی نہیں بچے گا, صحابی نہیں بچے گا, کوئی بھی نہیں بچے گا. حد ہوتی ہے. قرآن کو اپنی مرضی سے تو آپ نہیں موڑ سکیں گے. ایک شے جب خدا نے واضح کر دی ایک ایک لفظ سے, اشداء علی الکفار رحماء, کیا کیا مقامات ہیں جن کا ذکر کر دیا. آپ کیسے کہ آپ سنیے وہ دلائل آگے. میں نے جو حدیث عرض کی ہیں وہ پہلے حضرت ابو بکر و عمر کے حوالے سے بیل اور گیدڑ کا جس میں ذکر ہے, اللہ کے رسول نے اپنے ایمان کے ساتھ ابو بکر و عمر کے ایمان کو ملایا. اب تیسرے نمبر پر سنیے, یہ حدیث پاک میرے سامنے پڑی ہے, بے شمار کتابوں میں موجود ہے. قرآن کی جو درایتاً معید روایت ہے اس پر کوئی کلام بھی نہیں ہے, نہ کریں گے نہ سنیں گے. جو حدیث پاک قرآن کے مضمون کی معید ہے, قرآن کی نص اور ظاہر کی معید ہے, اس پر کلام کیا ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. حضور فرماتے ہیں ہر نبی کے 2 وزیر, آسمانوں میں ہیں 2 زمین میں ہیں. آسمانوں میں میرے وزیر جبریل و میکائیل ہیں, زمین میں میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں. سبحان اللہ. آپ ان کے ایمان کی نفی کریں گے جنہیں اللہ کے نبی نے اپنا وزیر بنا رکھا ہے. اب آگے پھر سنیے 5ویں نمبر پر حدیث پاک. حضور فرماتے ہیں جس طرح نا حدیث پاک حوالہ بتانا, جنت کے آپ نہ بول رہے ہیں, آپ اپنی ٹرن میں بول رہے ہیں, میں بول رہا ہوں. تو جس طرح حضور نے فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین ہیں, یوں ہی حضور نے فرمایا 1.5 عمر میں جو دنیا سے جائیں گے ان کے سردار جنت میں ابو بکر و عمر ہیں. کافروں کے لیے جنت کی سرداری ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اب 6 نمبر پر حدیث سنیے گا.
یہ حدیث پاک مرسل ہے اور رسالہ تابعی معتبر ہے. فضائل کے اندر تو ویسے ہی کلام نہیں ہوتا جو قرآن شریف کے موافق ہو. اب سنیے حضور فرماتے ہیں آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر عمر کو, فرمایا ہاذان السمع والبصر, یہ میری کان ہیں ابو بکر عمر, میری آنکھیں ہیں. سبحان اللہ. جس طرح حضور نے اپنی لخت جگر سیدہ پاک سیدہ فاطمہ کو فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, بدا تم منی, ایسے ہی کتنی شان عطا کی اللہ کے نبی نے کہ ابو بکر عمر میرے کان ہیں اور میری آنکھیں ہیں. اس سے بڑھ کر مقام کیا ہوگا؟ آپ کسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں رکھتے؟ یہ اللہ کے نبی کو نہیں علم نہیں پتا تھا کہ یہ چیختے ہیں چلاتے ہیں؟ آپ کو اچھا پتا چل گیا اپنے دماغ سے اپنے ذہن سے. نبی اللہ نہیں جانتے تھے؟ کیوں نہیں نبی اللہ نے گرفت فرمائی؟ ایک ایک بات پر حضور نے فرمائی جو ناپسندیدہ تھی. اب 7ویں نمبر پر حدیث سنیے. یہ حدیث پاک یہ ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں, ایک صحابی سرکار کی خدمت میں آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا آسمان سے اترا میزان ترازو, آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا, آپ باری ہیں. پھر ابو بکر و عمر کو تولا گیا, ابو بکر باری ہیں. پھر عمر عثمان کو تولا گیا, حضرت عمر باری ہیں. سبحان اللہ. ان کے ایمان کا رتبہ یہ ہے, آپ ان کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں. 8ویں نمبر پر حدیث سنیے گا. جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, آپ کو طبیعت کے اندر کچھ افاقہ ہوا, مسجد میں تشریف لائے. ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق تھے, دوسری طرف حضرت فاروق اعظم تھے. صحابہ نے سرکار کو آتے دیکھا, طبیعت میں انبساط پیدا ہوا, تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا ہا قضا نبعث یوم القیامہ, ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح آئیں گے, قیامت کے میدان میں بھی اسی طرح آئیں گے. اس شان کے ساتھ اب آپ کو ایمان کی نفی کیسے سوجے گی؟ ان کا مقام یہ ہے شیخین کریمین کا. اب تفصیلات تو آگے ہیں نا, میں اجمالاً صرف آپ کی خدمت میں دلائل کا ایک نمونہ دے رہا ہوں. ہمارے پاس دفتروں کے دفتر ہیں, یہ ختم نہیں ہوں گے. اب سنیے انفرادی طور پر ان کی شان. حضرت ابو بکر صدیق, یہ جو بخاری آپ ہمیں بتاتے ہیں, اللہ توفیق دے آپ کو ماننی چاہیے, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن معمل اس کا معنی صحیح کرنا چاہیے. اب سنیے, یہ بخاری میں ایک سے زائد مقام پر حدیث پاک ہے, امام بخاری لائے ہیں. جب سرکار نے فرمایا جو جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازوں سے بلائے گا, روزے دار کو روزے کے دروازے سے وغیرہ وغیرہ. تو یا رسول اللہ, حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا انا ارجو ان تکون منہم, اے ابو بکر تو ان میں سے ہے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا. تو ان میں سے ہے, اور بھی ہیں جیسے مولا علی ہیں, عثمان غنی ہیں, حضرت فاروق اعظم ہیں, اور ایسی شخصیات ہیں. امام حسن حسین بھی ہماری اگرچہ تصریح نہیں ہے مگر ہمارا ایمان کہتا ہے نبی کے شہزادے بھی اسی میں ہیں, رسول اللہ کے اشرا مبشرہ بھی اس میں ہیں. یہ لوگ ہیں 8 دروازوں سے جس کو جنت میں آنے کے لیے پکار ہو رہی ہے. یاری صاحب نعوذ باللہ اس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں. اب آگے سنیے, 3 نمبر پر میں نے حدیث جو منتخب کیا, اگرچہ میں درجنوں کیا 20 سینکڑوں یہ دلائل پیش کر سکتا ہوں. اب سنیے, سرکار نے فرمایا, یہ بھی کبار محدثین نے روایت نقل فرمائی ہے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں. میرے حضور نے فرمایا ان من امن الناس علیہ فی صحبت ہی و مال ابو بکر, ہائے ہائے, اپنی صحبت و مال سے میری امت میں جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کیا وہ ابو بکر صدیق. آپ کہتے ہیں چیخنے والے ہیں, نبی کہتے ہیں سب سے میرا بڑا محسن یہ ہے. اسی کے ساتھ اٹیچ آگے حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا. مال احد عندنا یدن الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر, ہر ایک کے احسان کا میں محمد نے بدلہ دے دیا, پر ابو بکر کے احسانات اتنے عظیم ہیں, قربانیاں اتنی عظیم ہیں, قیامت کے دن میرا اللہ میری طرف سے ان کو انعام دے گا اعزاز کے لیے, ورنہ کمی نہیں ہے بارگاہ رسالت میں. جن کا یہ مقام ہے آپ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مومن بھی نہیں ہے. خوف کھانا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. یاری صاحب آپ کو میرا یار بننا چاہیے, کسی اور کا نہیں بننا چاہیے. اب سنیے فاروق اعظم کی شان بھی, وہ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر اس کے حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں صحابہ کہ سرکار نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر, اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ رکھا ہے. سنیے اب ایک اور بات بھی سنیے, اگرچہ وقت نہیں ہے, میں اگلی ٹرن میں انشاءاللہ شیعہ کتب سے ان کی بات سناؤں گا آپ کو, یہ میرے سامنے پڑی ہے.
ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، سناؤں گا ابو بکر و عمر کی شان کیا ہے۔ اب دوسری روایت سنیے، حضرت مولا علی شیر خدا راوی ہے، فرماتے ہیں ما کننا نبیدو ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، ہم اس بات کو بعید نہیں جانتے تھے، عمر جب بولتا ہے اس کی زبان پہ سکینہ بولتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سنیے، میرے نبی نے فرمایا پیارے عمر، تیرا اور شیطان کا رستہ الگ ہے، جہاں میرا عمر ہے وہاں شیطان نہیں ہے، جہاں شیطان ہے وہاں میرا عمر نہیں ہے۔ میں اب چند سیکنڈ میرے ٹرن کے باقی ہیں، میں اگلی بات کو چھیڑوں گا تو میں سمجھتا ہوں لمبی ہو جائے گی۔ میں اپنی ٹرن میں شیعہ کتب سے آپ کو بتاؤں گا کہ ابو بکر کیا ہے، عمر کیا ہے۔ اب آپ شروع فرمائیے۔ یہ 10 سیکنڈ میں نے آپ کو عطا کر دیے ہیں کیونکہ میں صدیق اکبر کو ماننے والا ہوں۔ رکھ لو اپنے 10 سیکنڈ۔ یاری صاحب آپ میرے یار ہیں، آپ بات کیجئے گا، آپ سے زندگی بھر بات چلے گی، یہ 3 گھنٹے معمولی ہیں، ہم نے زندگی کا سودا کر رکھا ہے۔ اللہ آپ کو سلام جی۔ شروع کر لوں؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ایک دفعہ پھر یہ موضوع سے نکل گئے، ہم نے آپ کی خدمت میں واضح طور پہ تعین بتا دیا کہ جناب ابو بکر عمر نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشاجرہ کیا، آپس میں جھگڑا کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں سورہ نساء میں واضح ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آپس میں ایک دوسرے پر چلانے کے بجائے ان دونوں نے کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا؟ تاکہ ان کا ایمان ثابت ہوتا۔ یہ سوال ان سے واضح طور پہ میں نے کر لیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، دوسرے واضحوں پہ چلے گئے کیونکہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، کیونکہ بھائی اگر یہ موضوع پہ رہیں تو ان کے پاس کوئی جواب، اسی لیے تو دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ فرشتوں کا آپ نے جواب نہیں دیا، نبی اللہ کا جواب نہیں دیا، سیدۃ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جواب نہیں دیا، امیر المومنین علیہ السلام کا جواب نہیں دیا۔ او بھائی کب فرشتوں نے اللہ کی اذیت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذیت کیا یا ان پہ تقدم حاصل کیا یا ان پہ چلایا ہے؟ کبھی ہوا ایسا کہ میں اس کا جواب دے دوں؟ یا کب نبی اللہ نے اللہ کی اذیت کیا، اللہ کی مخالفت کی؟ یا کب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ یا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے کون سی اللہ کی اذیت کیا یا اللہ پہ تقدم حاصل کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا یا ان پہ چیخائے چلایا تاکہ میں اس کا جواب دے دوں؟ اس کا کیا کون سے سوال کے میں جواب دے دوں؟ آپ نے جب کوئی معقول سوال جب پوچھا ہی نہیں، میں اس کو کیا جواب دوں؟ اچھا، پھر انہوں نے شروع کیا اپنی کتابوں سے احادیث، اس کا نام بھی نہیں بتاتا ہے نا کہ کس کتاب سے، اپنی ہی کتاب، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اپنی کتابوں ہی سے۔ یہ بھائی ہمارا اور آپ کا دیکھیں، اگر ایک فرقے کا کی کتاب دوسرے فرقے پہ حجت ہوتی نا تو سب اب یہودی بن جاتے، کیونکہ ان کا کتاب مسلمانوں کی کتابوں سے پہلے ہے۔ ہندو بن جاتے ہیں کیونکہ ہندوؤں کی کتاب ہماری کتابوں سے پہلے ہے۔ ہندوؤں کی کتاب میں جائے ادھر لکھا ہوگا نا کہ ان کا مذہب حق ہے۔ بھائی میں آپ کا جواب دے دوں، آپ جن احادیث کا ذکر کیا ہے میں اس کا ایک اجمالی جواب دیتا ہوں۔ یہ کتاب الموضوعات ہے، ابو الفرج ابن عبد الرحمن ابو الفرج ابن الجوزی، شاب مصر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، اس کتاب میں باب فی فضل ابی بکر قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة فوضعوا لأبی بکر فضائل۔ کہتے ہیں ہمارے محدثین کی دین نہیں ہے، ادعا کرتے ہیں تمسک بالسنہ کی اور وہ وضع کرتے ہیں احادیث ابو بکر کے فضائل میں۔ اور بھائی جب آپ کے اپنے ائمہ نے شہادت دے دی کہ آپ کی کتابوں میں فضائل ابو بکر جو ہے موضوع ہے، اور جس افراد کا ہم نے ثابت کر دیا قرآن مجید فرقان حمید سے ان کے متعین ہم نے ثابت کر دیا آپ کے اصلی کتب سے، پھر ان کے سامنے قرآن کے سامنے آپ کی اپنی فرقے کی حدیث نہیں چلتی۔ یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ہے، جزء 11، اس کتاب میں وہ روایت کرتے ہیں صفحہ نمبر 44 میں کہ ابو الحسن ابو علی بن المدائنی نے اپنی کتاب الاحداث میں نقل کیا کہ معاویہ نے خط لکھا تمام بلدان کو، ابن ابی الحدید شیعہ نہیں ہے، جماعت مخالفین کا، کہ تمام بلدان کو اس نے خط لکھے کہ ابو بکر عمر کے فضائل میں احادیث زیادہ سے زیادہ وضع کرو۔ بھئی جب آپ کے خلیفہ نے انویسٹ کیا تو لازمی بات ہے احادیث ہوں گے نا۔ احادیث کو ہم قرآن کے سامنے رکھتے ہیں، قرآن کے سامنے جب رکھتے ہیں نا تو قرآن میں تو میں نے ثابت کر دیا کہ ان کی کیا شان ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے کچھ روایات پڑھی اپنی کتابوں سے، میرے محترم دوست نے، کہ ابو بکر عمر کا اپنے روایات سے یہ شامل کریں، تو میں انہوں نے جو ایک آیت پڑھی میں اس کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بہت جماعت عمریہ کی احادیث پڑھی تو میں بھی شیعہ احادیث پڑھتا ہوں کچھ۔ یہ ولكن الله حبب إليكم الكفر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ اس کے ذیل میں اصول کافی میں یہ روایت ہے، حضرت
ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ وحبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان الاول والثانی والثالث. الاول والثانی، نمبر 1 نمبر 2 and 3، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. اوکے، تاکہ آپ بھی سمجھ جائیں کہ ایک فرقے کے حدیث دوسرے فرقے پہ حجت نہیں ہے. اچھا، اب آتے ہیں اصل موضوع پر دوبارہ. میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ کہ قرآن میں لکھا ہو کہ ابو بکر عمر کے اعمال حبط ہو گئے ہیں، یا وہ اس طرح کے. میں یہی تو دکھا رہا ہوں کہ قرآن سے ہی دکھا رہا ہوں. یہ کتاب بخاری، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بنی تمیم کی وفد آئی ہے. ابو بکر نے کہا امر القعقاع، عمر نے کہا امر الاقرع بن حابس. آپس میں ان کا اختلاف ہوا ہے. فتماریا حتی ارتفعت اصواتهما، دونوں نے آپس میں نزاع کیا، دونوں نے آپس میں چیخا چلایا. یہ بے ادبی ہے، یہ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقدم علی النبی ہے. وہ سب میں نے ثابت کر دیا، سب حبط اعمال ہے، سب میں نے ثابت کر دیا. ان کے پاس ایک جواب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا، حکم نہیں بنایا. کون ہے؟ کیا بتاؤں؟ عبداللہ ابن زبیر راوی، عبداللہ ابن زبیر جو 5 سال کے تھے. فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية ولو أنهم صبروا. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 سب کے سب یہ اس موقع پہ نازل ہوئی ہے. ان میں سے جو آیہ نمبر 4 ہے میرے محترم ناظرین، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اس کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے مذمت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس وصف سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کس وصف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، اللہ تعالیٰ لا يعقل کا جو وصف ہے قرآن مجید میں بدترین منافقین کے لیے اور بدترین مشرکین کا ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. بدترین جانور جو ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ ہر تکفیر سے بدتر تکفیر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے گالی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توہین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحقیر ہے. ان شر الدواب عند اللہ، بدترین جانور، بدترین حیوان، اس سے خبیثتر حیوان نہ ہو. وہ کیا ہے؟ وہ مثلا کتا نہیں ہے، سور وغیرہ، شیر وغیرہ، کچھ بھی نہیں، ریچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ الصم البکم الذین لا یعقلون. وہ انسان ہے جو کان ہیں ان کے حق بات کو سنتے نہیں ہیں، آنکھ ہیں حق بات کو دیکھتے نہیں، اور ان کا دل میں حق بات جاتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت قرآن مجید کے مختلف آیات میں بدترین کفار کے لیے مخصوص فرمایا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. آپ مجھے بتائیں یہ مدح ہے جس کے شان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یا ان کی مذمت ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ اس واقعے میں نازل نہیں ہوئی، بھائی صاحب ملاحظہ فرمائیے. یہ بخاری کو میں نے دکھا دیا، کتاب سنن کبریٰ للبیہقی ہے، جزء 5، استعمال الشعراء المأمونین علی الحکم، اسی سند کے ساتھ جو بخاری کی سند ہے نقل کیا اس نے. نسائی نے بھی نقل کیا کہ ان دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا. فتمارا حتی ارتفعت اصواتهما فنزلت فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا حتی انقضت الآیہ. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک نازل ہوئی. تو اس میں آیہ نمبر 4 بھی آ جاتا ہے نا حضرت. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اور بھائی جس کے شان میں آیہ نازل ہوئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لا یعقل کی صفت سے اس کو نوازا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ لا یعقل کی جو صفت ہے یہ کیسے مدح ہے؟ منافقین کے لیے اللہ نے کہا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اچھا میں دوسری آیت آپ کو دکھاؤں. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. جن کی عقل نہیں ہے، قرآن مجید نے کس طرح ان سے ان کا خطاب فرمائے. یہ جو عدم عقل ہے
یہ صفت ایسی صفت ہے قرآن مجید میں، یہ بدترین تکفیر یعنی بدترین منافقین کے لیے استعمال ہوتی ہے، بدترین کفار کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے قرآن مجید میں۔ ارأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا، سورہ مبارکہ فرقان میں۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ علامہ صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ تو بخاری کا، نسائی کا صحیح ترین سند کے ساتھ جس اسانید پر آپ کے فرقے کا اجماع ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات اللہ کی آیات بھی میں ان کی شرح کرنے سے معذور ہوں، میں شرح نہیں کر سکتا، ان آیات اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں، کیونکہ تحمل نہیں ہوگا لوگوں کو سننے میں جو اللہ کہہ رہا ہے، تعصب کی وجہ سے تحمل نہیں ہوگا۔ یہ آیات ان کے بارے میں نازل ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیں اللہ، یا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ اچھے لوگ تھے، یا آپ کو نہیں پتا، آپ غلطی پر ہیں۔ ان میں سے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، ایک صحیح ہوگا، یا اللہ صحیح ہے یا آپ کا موقف صحیح ہے۔ ہمیں سمجھا دیں علامہ صاحب، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اللہ یاری صاحب نے پھر وہی بات دہرائی، کبا سفید ہے والی۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ آیات مقدسہ تہذیب اور تادیب کے لیے ہیں، تعلیم کے لیے ہیں۔ تہذیب و تادیب کی آیات پر حکم ہی مرتب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیات یہ اور اس طرح کی دیگر آثار جو ہیں، شان نزول کی روایات میں اضطراب ہے۔ کہیں ثابت بن قیس ہے، کہیں راوی عبداللہ بن زبیر ہے جن کی عمر 5 سال کے لگ بھگ بنتی ہے اس وقت۔ آپ کن آیات کو کن روایات کو ایسی دلیل بنا کر اس پر حکم مرتب کر رہے ہیں؟ اگر حکم آپ نے مرتب کرنا ہے، شراب کی مذمت ہے، زیادہ جو نہیں پیتا اس پر بھی لاگو ہے، ارتکاب بتانا پڑے گا۔ اگر زنا پر حد ہے تو ارتکاب زنا پر حکم مرتب ہوگا، نہ کہ قانون زنا پر مرتب ہوگا۔ آپ اس پر غور فرمائیں۔ انہی آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفات بیان کر دی۔ آپ نے جو اپنی اصول کافی سے، اسے کون مانے گا ایسی بات کو؟ یہ لقوم کا ادھر سے سیگا آ گیا تو بہت ساری، ایک نہیں آیا، کئی آ گئے سیگے۔ اگرچہ بعض مقامات پر پورے قرینے کے ساتھ ایک فرد مراد ہو سکتا ہے، یہاں اجتماعی خطاب ہے صحابہ سے، چلو اس ایک آیت میں آپ ایسی ویسی باتیں بھی کرنے لگ جائیں، جہاں کل کی تاکید ہے، استغراق کا لفظ ہے، وہاں آپ کیا کریں گے؟ میں نے 10 آیات پیش کی ہے جس میں جمیع صحابہ کے ایمان، ان کے تقوی، ان کے لیے رضا، ان کے لیے ان کے کردار، ان کے خلوص اور ان کے لیے جنت کی بشارت موجود ہے۔ بھائی کتاب اللہ کی نص کے مقابلے پر کوئی بات معتبر نہیں ہے، کوئی بات معتبر نہیں ہے۔ روایتیں آپ شروع ہو جائیں، میرے رسول کافی میں ہے، ادھر میں ہے، ادھر میں ہے، میں نے کتنی حدیثیں پڑھ دی ہیں۔ اب کتاب اللہ سے جو درایتاً ہمیں سبق ملا، جو صحابہ کرام کی حیثیت ہمیں کتاب اللہ نے بتائی، بشمول آپ کی کتب کی تائید کے، اب ان آیات کی تائید میں جتنی حدیث ہیں جہاں ہیں وہ معتبر ہیں۔ جو حدیث آپ کہہ چکے ہیں، خود تسلیم کر چکے ہیں، جو کتاب اللہ کے خلاف مضمون جائے گا اس کو نہیں مانا جائے گا، اس روایت کو نہیں۔ آپ کی اصول کافی کا مضمون ہی کتاب اللہ کے مضمون کے خلاف ہے، اسے کون مانے گا؟ یہ جو میں نے حدیثیں عرض کی ہیں، یہ حدیث پاک میں یہ بالکل یہ دعویٰ نہیں کرتا ہر روایت کا ہر راوی کبھی ہے۔ اگر کسی ایک آدھ روایت کے راوی میں کوئی ذوب بھی ہو تو وہ مضر نہیں ہے ہمیں، یہ کتاب اللہ کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے۔ کتاب اللہ کی تائید میں کوئی عام بندہ بھی بات کر دے جو کتاب اللہ نے کی ہے، ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، آپ کی کتابیں ہیں ہی ہماری، اس وقت آپ کا تو فرقہ ہی نہیں تھا جب قرآن و حدیث جمع ہوا، جسے صحابہ نے جمع کیا۔ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ نے تو بعد میں ساری گڑبڑ کے لیے اس میں آمیزش کر ڈالی۔ آپ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ کی کتابیں ہیں، یہ اسلام کی کتابیں ہیں، قرآن اسلام کی کتاب ہے، حدیث کا ذخیرہ اسلام کی کتاب ہے۔ اغیار نے اس میں آمیزش کی کوشش کی، مسلمانوں کے اندر خرابی پیدا کرنے کے لیے، ہمارے سارے دلائل معتبر ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اس ضمن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان کے بارے میں، وہ میں نے کتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، کتنی حدیث عرض کی ہیں، 10 یا نام لینے کو آسان ہے،
ان آیات کے اندر کل کی تاکید موجود ہے صحابہ کے لیے، استغراق موجود ہے، ان کے اوصاف موجود ہے، ان کا اپنا ایمان موجود ہے، اولئک هم المؤمنون حقا والذین آمنوا۔ ہجرت ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ ابو بکر صدیق نے نہیں کی، ابھی تک فاروق اعظم نے ہجرت نہیں کی آپ کی نظر میں، ابھی تک بدر کے مقام پر پارا دے کر اللہ کے رسول کا ابھی بکر نے جہاد نہیں کیا۔ انتظامی بنیاد پر جیسا جنگ احد میں ہوا، انتظامی بنیاد پر، تہذیبی تعدیبی تعلیمی بنیاد پر کبھی بھی حکم مرتب نہیں ہوتا۔ اور اس ساری باتوں پر میں ایک آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو باتیں آپ ذکر کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، کیا اللہ کو یہ معلوم نہیں ہے؟ اللہ نے کیا جواب دیا اس کا؟ رسول اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ رسول اللہ نے کیا تعدیب فرمائی اس پر؟ کوئی حکم مرتب نہیں فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے رکھا، فرشتے استفہام انکاری کر رہے ہیں، ابھی کہتے ہیں چیخنا چلانا نہیں ہے۔ آپ کبے کو بگا کہتے رہے، سبید کہتے رہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس سے بڑا چیخنا چلانا کیا ہے؟ ان کا خطاب ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ ابو بکر و عمر تو ایک روایت کے مطابق صرف باہم باتیں کر رہے تھے، ڈسکشن چل رہی تھی ان کی، فلاں کو امیر بنائیں یا فلاں کو بنائیں یا فلاں کو بنائیں۔ کیا ڈسکشن منع ہے اسلام میں؟ وہ تو ڈائریکٹ اللہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ اتجعل فیہا جواباً استفہاماً، استفہام انکاری ہے۔ کیوں آپ یہاں گونگے پہلوان بن گئے؟ آپ کہتے چیخنا چلانا نہیں، اور چیخنا چلانا کیا ہوتا ہے؟ اتنا سخت جواب دیا۔ لیکن یہ مقام تعدیب ہے، مقام مشاورت ہے، مقام تعلیم ہے۔ وفی ھذا تعلیم المشاورت ہے، اللہ نے فرشتوں سے جو بات فرمائی اس کے اندر تعلیم مشاورت ہے۔ مشاورت پر کبھی حکم مرتب نہیں ہوتا۔ آپ چھوٹے بچے ہیں، میں چھوٹا بچہ تھا، ماں باپ سے کئی باتیں ہوتی ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، تہذیب ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، اس وقت آپ حکم مرتب کر دیں گے؟ ایسے حکم مرتب نہیں ہوتے۔ اسلام بڑے اعتدال کا مذہب ہے، اسلام بڑی تہذیب کا مذہب ہے۔ آپ اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو دین اسلام دیا اور قرآن نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جنہیں دین سکھایا نبی نے اور ان کو پاک کیا، آپ ان کو کہتے ہیں ان کا ایمان ہی نہیں ہے؟ آپ اپنے آپ پر غور فرمائیں۔ اب لیجئے، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو اب اپنے ادام میں سیاد آ گیا۔ ابن ابی حدید کا ابھی آپ نے حوالہ دیا ہے، لیجئے یہ ہے آپ کی ابن ابی حدید، ذرا سن لیجئے۔ میں فیصلہ دینا چاہتا ہوں اس پر اور اس مناظرے کی روح پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان شیخین کریمین اس کا موضوع ہے مناظرے کا۔ میں اس پر ایک مور لگانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے میرے پاس ابن ابی حدید، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 3 ہے۔ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو اس مناظرے کو سن رہے ہیں یا سنیں گے بعد کے اندر، میں سب کے سامنے یہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں، بشمول آپ کے، اور آپ کو تو میں خیر دل سے یار بھی بنانا چاہتا ہوں، پکا آپ میرے یار بن جائیں، میری یہ خواہش ہے۔ اب سن لیجئے، شرح ابن ابی حدید جلد نمبر 1 ہے۔ اب سن لیجئے کیا کہا، اتفق شیوخنا کافا۔ یاری صاحب ذرا ایک ایک لفظ پر غور فرمائیں گے آپ، پوری دنیا بھی کرے گی۔ اتفق شیوخنا کافا، المتقدمون منہم والمتاخرون والمصریون والبغدادیون علی ان بیعت ابی بکر بیعت صحیحۃ شرعیۃ، بیعت صحیحۃ شرعیۃ، کل کا اتفاق ہے اس پر، پہلوں پچھلوں کا۔ ابن ابی حدید لکھتا ہے سب کا اتفاق ہے اس پر، بغداد والوں کا، بصرہ والوں کا، سب کا اتفاق ہے، پہلوں پچھلوں کا۔ جو بیعت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، یہ بیعت صحیح ہے، شرعی ہے، شرعی ہے۔ آگے لکھتا ہے یہ نص کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ اجماع کے ساتھ ہے، اجماع امت کے ساتھ ہے۔ اب یاری صاحب اگر آپ مثبت مزاجی سے کام لیں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں جو آپ میری تائید کر دیں آج اس میری ٹرن میں یا اپنی ٹرن میں۔ ماشاءاللہ آپ اپنا فیصلہ مانیں، میرا نہیں بنتا، نہ بن اپنا تو بننا۔ یہ آپ کی ہے شرح ابن ابی حدید۔ اب اس کے بعد اور کلام کی کیا گنجائش ہے؟ جب اللہ نے کچھ نہیں کہا ابو بکر و عمر کو، کہیں آیت میں مجھے نام دکھا دے،
کہیں آیت میں مجھے نام دکھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر و عمر کا ایمان نہیں ہے، کوئی مجھے حدیث دکھا دے ابو بکر و عمر کا ایمان نہیں ہے، پھر آخر میں آپ اپنوں کا تو فیصلہ مان لیں. اب یہ تو ہے ابو بکر کی بات. اب آگے آئیے حضرت عمر کے بارے میں. حضرت عمر آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ سبحان اللہ، ان کی بڑی شان ہے. جہاں عمر ہوگا ہاں اب سن لیجئے، یہ ہے میرے پاس صفحہ نمبر 59 ابن ابی عدید کا، یہاں دعا لکھی ہوئی ہے. یہ عمر وہ ہے، اللہم اعز الاسلام، میرے حضور نے رب سے یہ مانگ کر لیا ہے اور رب نے اپنے محبوب دے مطالبے اتے عمر نبی نے عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر ڈیمانڈ ہے اسلام کی، عمر ڈیمانڈ ہے نبی اللہ کی، عمر عطا ہے اللہ کی. آپ کسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کچھ غور کریں تو آپ کو میں نے یہ سارا آپ کی کتب سے بھی تائید اپنے موقع پر پیش کر دی ہے. آپ جتنی باتیں بھی کر رہے ہیں یہ ضابطے کی کر رہے ہیں. ضابطہ تو یہ بھی ہے شراب پی گا تو اتنی سزا ملے گی، لیکن ارتکاب کرے گا تو ملے گی. یہ بھی ہر آیت کسی نہ کسی موقع پر نازل ہوئی ہے، اور حکم اس کے بعد ارتکاب ثابت ہوگا تو مرتب ہوگا، ورنہ کبھی حکم مرتب نہیں ہوگا. اب آپ بتائیں پھر میں عرض کروں گا. آپ سے اپیل کر رکھی ہے نا میں نے، آپ مان جائیں تو سب سے بہتر صورت. اچھی بات ہے، صحیح ہے بھائی. شروع کر دیں ایوان صاحب. کتنی باری رہتی ہے؟ کتنی آپ سے ہم نے کتنے ٹرن رہتے ہیں؟ 5ویں ٹرن آپ کی سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اچھی بات، صحیح. 5ویں ٹرن یہ شروع کرنے لگے ہیں. تو میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب نے اپنے گفتگو میں ابن ابی الحدید کے کتاب سے کچھ عبارات پڑھی ہیں. وہ عبارات یہ ہیں میرے محترم. شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1: القول فيما يذهب إليه أصحابنا المعتزلة في الإمام والتفصيل والبغاة والخوارج. کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ معتزلہ کا عقیدہ مسئلہ امامت میں کیا ہے اس کے متعلق وہ بات کر رہے ہیں. اتفق شیوخنا کافہ. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے سب اہل اعتزال کا، معتزلیوں کا اجماع ہے، چاہے وہ بغدادی ہیں، چاہے بصری ہیں، چاہے متقدم ہیں، چاہے متأخر ہیں، کہ ابو بکر کی خلافت شرعی ہے. تو ثابت ہو گیا کہ ابن ابی الحدید شیعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ثابت ہو گیا یہ کہ وہ ابو بکر کی خلافت کو شرعی مان رہے ہیں اور اس کی خلافت اختیار سے تھا. تو بالکل یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں بتا رہا، یہ اپنا عقیدہ بتا رہا ہے. اور اسی نے اپنے کتاب میں نقل کیا ہے کہ معاویہ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو عمر میں زیادہ سے زیادہ جعلی احادیث بنا دو. تو ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے اپنی ہماری بات کی تائید کی کہ یہ ایک شیعہ ادعا نہیں ہے کہ ابو بکر اور عمر کے فضائل میں جھوٹی احادیث ان لوگوں نے بنا دی ہے، بلکہ ان کے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ ان کے خلیفے نے اس کی سرپرستی کی ہے. ایک سرکاری سازش کی طرف بنی امیہ فیکٹری بنا کے رکھی تھی ابو بکر عمر کے فضائل، بالخصوص وہ فضائل جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہیں، ان کے مقابلے میں اسی جیسے اب فضائل جھوٹی گڑی جائیں ابو بکر عمر کے. ان کے اپنے کتاب میں الحمدللہ انہوں نے ہماری بات کی تائید کی. پھر یہ کہتے ہیں کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ استفہام انکاری ہے. سبحان اللہ، سب ملائکہ کو انہوں نے کافر بنا دیا. کہ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ پہ رد کے، انکار کس کو بولتے ہیں؟ رد بولتے ہیں، یعنی آپ کا کام غلط ہے کہ آپ زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں یا اللہ کہ وہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. یہ انہوں نے فرشتوں نے اللہ پہ، جو اللہ پہ انکار کرتا ہے اگر وہ کافر نہیں تو کیا ہے؟ اور بھائی آپ اس کو کیوں استفہام انکاری بنا رہے ہیں؟ کیوں استفہام تعلماً نہیں بناتے؟ استفہام کا مطلب ہے کیا؟ طلب فہم کے لیے، انکار کے لیے نہیں. یا اللہ میں حکمت بتا دیں اس کام کا ادب کے ساتھ. لا يسبل عباد مکرمون لا يسبقونه بقول. ملائکہ عباد مکرمین ہیں، وہ صحابہ کی طرح نہیں ہیں کہ تقدم کریں، قول میں سبقت حاصل کریں. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. یہ عباد مکرمین سر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کر دیں کہ آپ کا کام غلط ہے. انہوں نے انجانے میں سب ملائکہ کی شیعوں کی ضد میں آ کر سب ملائکہ کی انہوں نے کیا کر دی؟ تکفیر کر دی. اچھا، اب میرے محترم ناظرین میں مزید اپنے کیس کو محکم بناتا ہوں کہ رفع الصوت قرآن میں صریح ہے کہ رفع الصوت بالکل واضح ہے بھائی. رفع الصوت، چیخنا چلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف میں یہ بے احترامی ہے. علامہ صاحب سے میں نے بار بار پوچھا کہ بے احترامی کیا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام مومن کی بہترامی جو ہے فسق ہے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترامی جو ہے مومن کی بہترامی جیسا نہیں ہے، ادھر اور ہی شان ہے، ان سے بہترامی کفر ہے. یہ تو سب مسلمین کا اجماع ہے. اور بھائی رفع الصوت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام آدمی کی طرح نہیں کہ اس کے سامنے اپنے استاد کے سامنے، مولوی کے سامنے آپ نے آواز بلند کی، وہ غلط ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا یہ خوب بہترامی، اور بہترامی کفر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو میں نے سے پوچھا، بار بار پوچھا کہ کیا یہ شیخین نے جو کیا یہ صحیح کیا غلط کیا؟ آپ اس سوال کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا کہ شیخین نے اس واقعے میں جو کام انجام دیے ہیں انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے؟ اگر غلطی ہے تو کس درجے تک ہے؟ ٹھیک ہے نا. کس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلانا چیخنا یہ میرے محترم ناظرین اذیت نبی ہے، کفر. یہ بے احترامی نبی ہے، کفر. حبط عمل ہے، کفر. پھر انہوں نے تحاکم نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بھی کفر. مزید محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیں، کتاب بخاری چابدار احیاء تراث العربی حدیث نمبر 114 عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سخت ہو گئی تو فرمایا کہ ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ، کتاب لے کے آؤ، آپ کے لیے میں ایسی وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. عمر نے کیا فرمایا؟ عمر نے کہا ان النبی اللہ غلبہ الوجع، غلط، یہ اب ان کی عقل بیماری کی وجہ سے کام نہیں دے رہی، یہ ان کی عقل، یہ غلبہ الوجع، یہ جیسے دوسری روایات میں یحجر، یہ جو ہے حجر کہہ رہے ہیں. اب حجر کس کو بولتے ہیں مولوی صاحب کو پتہ ہوگا. وعندنا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے، سنت کی کیا ضرورت ہے. فاختلفوا وکثر اللغط، یہی کہنے والے اختلاف کیا، وکثر اللغط، آوازیں بلند ہو گئیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے بھی یہ کہتے ہیں نا یہ آواز دھیمی رکھتے تھے، نہیں، یہ جب ضرورت پڑتی تھی لوگوں کو یہ چیختے تھے. یہ کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر حدیث نمبر 1479. یہاں پر میں گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کون ہے راوی؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں. رباح وہاں پہ تھے، رباح نے میری طرف دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا. میں نے کہا اجازت دو کہ میں پیغمبر کے پاس آ جاؤں. رباح نے کچھ نہیں کہا مجھ سے. فقلت یا رباح استاذن لی عندک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رباح میرے لیے اجازت لے لو، میں پیغمبر کے پاس آنا چاہتا ہوں. رباح نے کمرے کے اندر دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، کچھ نہیں بولا. ثم رفعت صوتی فقلت یا رباح استاذن، میں نے اپنی آواز بلند کی. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، کہ کمرے کے باہر سے اس نے پھر آواز بلند کیا. یہ مسلم میں موجود ہے. اچھا، صحیح بخاری چابدار احیاء تراث العربی حدیث نمبر ہے 569. ان عائشہ قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت عشاء ادا کرنے لگے، رات کے وقت. اچھا، حتی ناداہ عمر نے پکارا، چیخ مارا، الصلاة نام النساء والصبیان، نماز کیوں نہیں پڑھاتے آپ؟ عورتیں سو گئی، بچے سو گئے ہمارے، آپ نماز نہیں پڑھا رہے. ناداہ عمر، یہ ناداہ عمر نے کہا بھائی، یہ پھر اس نے آواز بلند کیا. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہی روایت مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں. باب وقت العشاء وتأخيرها، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتم ليلة من ليالي بصلاة العشاء فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام. قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان وذاك حين صاح عمر بن الخطاب، صاح، اس واقعے میں عمر نے صیحہ مارا تھا، چیخیں ماری تھیں اس نے. رسول اللہ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. علامہ صاحب یہ تو بار بار، یہ تو آپ کی اپنی کتابوں میں ہے، سینسرشپ کے باوجود کہ آپ لوگوں نے ان کی عزت بچانے کے لیے بہت ساری روایت کو نقل ہی نہیں کیا. اچھا، میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے محترم ناظرین، رفع صوت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبط عمل کا سبب ہوتا ہے. اور میں نے پہلے ثابت کیا کہ اس ابتدائی ہجرت میں یہ آئے ایک دفعہ نازل ہوئی ہے، انتہائی ہجرت میں دوسری دفعہ نازل ہوئی ہے. تو یہ ان کا کہنا کہ ابو بکر کو عمر کو پتہ نہیں تھا کہ رسول کی عزت کرنی ہوتی ہے، یہ بالکل ایک بہت ہی مردود بہانہ ہے. تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم چاپ دار الفکر جزء ثالث، یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اس فقرے کے ذیل میں ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون،
ان ذلك يحبطها یعنی ان فعلتم ذلك فتحبط حسناتكم یعنی جس نے یہ کام انجام دیا اس کے سارے اعمال باطل ہو گئے. آپ کہتے ہیں ہجرت کی ان لوگوں نے باطل ہو گیا جی. آپ کہتے ہیں انہوں نے انفاق کیا باطل ہو گیا, اللہ نے فتویٰ دے دی. آپ نے کیا انہوں نے جہاد کیا, اللہ نے کہا باطل ہو گیا. انہوں نے کہا صحبت باطل ہو گیا, سب کچھ باطل ہو گیا جی. علامہ صاحب جب اللہ نے کہہ دیا کہ جو آواز بلند کرتا ہے بے ادبی کرتا ہے اس کے اعمال باطل ہو جاتے ہیں, ہفتے اعمال ہو جاتے ہیں, اعمال باطل ہو جاتے ہیں, تو آپ کیوں ناز کرتے ہیں ان کی صحبت پر؟ اور جب صحبت ہی باطل ہے آپ کیوں ذکر کرتے ہیں ان کے ہجرت کا, جب ہجرت انہوں نے خود باطل کرا دی؟ بھائی قرآن مذاق ہے یا قرآن ہے؟ اور آیات قرآن کا آپ تصدیق کرتے ہیں یا آپ منکر ہیں؟ کون بڑا زیادہ بڑا, اللہ زیادہ بڑا ہے ابو بکر زیادہ بڑے ہیں؟ اور بھائی اللہ کو تصدیق کرو نا. اچھا ونحن نقول الكبيرة لا تبطل العمل ما لم يكفر وإنما ذكرها هنا ابطال العمل لأن في ذلك استخفافا بالنبي صلى الله عليه وآله. ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ عمل سبب حبوط عمل نہیں ہوتا, لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کیونکہ یہ توہین نبی ہے, استخفاف نبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عدم مبالات بے پرواہی ہے. یہ استخفاف نبی ہونے کی وجہ سے یہ عمل محبط اعمال ہے اور یہ کفر ہے. کفر بلی انما یہ سری ہے ان کی بات کا. یہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحسبي جزء الثاني شاب دار الكتب العربي. وقال الله صفحة نمبر 946 وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولا يحبط العمل إلا الكفر. أي الله مصاب لا عمل, یہ عمل ایک ایسا عمل ہے چیخنا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہ یہ کفر ہے, کیونکہ یہ استخفاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عمل صرف کفر کی ذرے سے محبط ہوتا ہے. الحمدللہ.